دس منٹ بیٹھی، ارے کتنا گندا ہے، تمہاری بہو جھاڑو بھی نہیں دیتی ہے، بیکار تین بیٹا پالے تھے، تین بہو کیے، ہمارے گھر میں کتنا اچھا صاف ستھرا رہتا ہے، وہ بول کے چلی گئی، اور یہ بڑھیا جو گھر میں تھی اس کے دل میں بم پھوٹنے لگے، یہ بم پھوٹتے پھوٹتے وہ کسی بہو پہ پھوٹتا ہے، پھر کسی بیٹے پہ پھوٹتا ہے، نتیجہ یہ کہ گھر جل کر راکھ ہو جاتا ہے، گھر جیتے جی جہنم بن جاتا ہے۔ آگ کس نے لگائی ہے؟ اس بوڑھی نے لگائی ہے جو بغیر ضرورت کے دوسرے کے یہاں جاتی ہے۔ ضرورت سے کسی کے یہاں جاؤ، بغیر ضرورت سے نہیں۔ آج عورتوں کو عورتوں سے بچانے کی ضرورت ہے، مردوں کو مردوں سے بچانے کی ضرورت ہے، فتنے وہی سے پھیل رہے ہیں۔ آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ رہو۔ باپ گھر میں رہتا ہی نہیں ہے، سونے کے وقت میں آتا ہے، اس کا بچہ کھیلے گا، کودے گا، عیش کرے گا، وہ ناچے گا، گائے گا، موبائل دیکھے گا، دنیا اس کو نہیں پوچھ سکتی ہے، چونکہ اس کا باپ گھر میں نہیں آتا ہے۔ باپ جب گھر میں رہے گا، بچے بھی سیدھے رہیں گے، اس کی بیوی بھی صحیح رہے گی۔ باپ گھر میں نہیں رہتا ہے، بچہ بھی بگڑا ہوا رہتا ہے، بیوی بھی بگڑی ہوئی رہتی ہے۔ شوہر اگر گھر میں رہے گا، بیوی کی پریشانی دیکھے گا، کبھی گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دے گا۔ آقا و مولا کیا کرتے تھے؟ جوتے کو اپنے سے سی لیا کرتے تھے، کپڑے کو کبھی اپنے سے سی لیا کرتے تھے، گھر کا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا تھا کہ آپ کو اپنی بیویوں سے محبت تھی، کوئی تفرقہ نہیں تھا۔ آپ پابندی سے عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، عصر سے مغرب تک آپ کہیں نہیں رہتے تھے، بیوی کے پاس جاتے تھے، بیویوں سے ملاقات کرتے تھے، ہر ایک بیوی کے گھر جاتے تھے، اسی لیے وہاں محبت تھی۔ آپ نے اپنے گھروں کو ہوٹل سمجھ رکھا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو باورچن سمجھ رکھا ہے، کھانا بنانے والی، جھاڑو دینے والی، کپڑا دھونے والی، بچوں کو کھلانے والی، کھانا کھلانے والی، اس کے علاوہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم محبت کا حق ادا کرو، وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا رفیق ہے، وہ تمہارا عاشق اور معشوق ہے، تم اس کے ساتھ عشق کرو، تم اس کے ساتھ محبت کرو۔ خدا کی قسم طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، اور جب طلاق کی نوبت آتی ہے نتیجہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، اور 3 طلاق بل کے مخالف ہمیں اور آپ کو سر پہ کفن باندھ کر گاندھی میدان میں جا کر پھونکنا پڑتا ہے۔ یہ نتیجہ کہاں سے نکلا ہے؟ بلا ضرورت آپ گھر سے باہر رہے۔ آقا و مولا نے کیا فرمایا تھا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا نے فرمایا اپنی ماں کو، اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے میں ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا تھا؟ تاکہ بیٹا گھر میں رہ کر اپنے باپ کے سامنے رہے، اپنی ماں کے سامنے رہے۔ بیٹا کھاتا ہے گھر میں، ہاتھ سے کھاتا ہے باہر میں۔ یہ محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ حج اور عمرہ کا ثواب کہاں سے؟ اور اگر کچھ خوش نصیب نوجوان اپنے گھر میں رہا، اپنے بنگلے میں رہا، تو معاف کیجئے گا وہ موبائل میں پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان موبائل میں امریکہ کا فوٹو دیکھ رہا ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے، امریکہ میں ہے۔ اگر کوئی انسان بنگلور کی کرکٹ میچ کو موبائل پہ دیکھ رہا ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے، وہ بنگلور میں ہے۔ آقا نے فرمایا بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ، مطلب گھر کے لوگوں پہ توجہ دو۔ ایک بھائی اپنی بہن کے پاس جا کر 1 گھنٹہ کچھ نہ بولے، یوں ہی بیٹھا رہے، بہن کبھی بھائی سے نفرت نہیں کر سکتی۔ ایک بھائی اس بھائی کے گھر جو دشمن ہے، جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے گھر جا کر بیٹھ جائے، چاہے بھائی بھاگ جائے، بھابھی بھاگ جائے، روزانہ آدھا گھنٹہ جا کر چپ چاپ بیٹھے چلے آئے، خدا کی قسم اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ بگڑی ہوئی دوستی، بگڑی ہوئی دشمنی وہ دوستی سے تبدیل ہو جائے گی۔ ذو غباً تزدد حبا
اللہ کے رسول نے فرمایا رشتہ داروں کی کبھی کبھی زیارت کیا کرو، ملاقات کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ فون پہ آدھا منٹ پوچھ لیا کیا حال ہے، وہ تو سب بولے گا کیا حال ہے۔ ابھی ہم ان سے پوچھیں بتائیے عبدالرزاق بھائی کیسے ہیں، کہیں گے الحمدللہ۔ 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ جائے تب پتا چلے گا کہ ان کی زندگی میں کتنی خراب ہے۔ بیٹھنے سے دل کی بات دل میں جاتی ہے، بس دل ریزت و دل خیزت کا معاملہ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اپنے گھر میں رکھ دو، بوڑھے ہیں وہ بھی سنے، جوان ہیں وہ بھی سنے، بچے ہیں وہ بھی سنے، ماں اور بہنیں ہیں وہ بھی سنے۔ ماں اور بہن تو وہ قیمتی ہے، وہ تو سوچتی ہے نہیں ہمیں دنیا گھومنا ہے۔ ارے اللہ کے رسول نے تجھے قیمتی بنایا۔ مثال دیتا ہوں ذرا گھبرائیں گے، آپ اینٹ گرائیں گے کہاں؟ دروازے پہ۔ ڈھیلا کہاں؟ دروازے پہ۔ گٹی کہاں؟ دروازے پہ۔ بالو کہاں؟ دروازے پہ۔ سونا آئے گا کہاں رکھیں گے؟ گودریج کے اندر۔ 10 کا نوٹ آئے گا کہاں رکھیں گے؟ اوپر کے جیب میں۔ اب 2000 کا نوٹ آئے گا کہاں؟ نیچے کے جیب میں۔ اللہ کے رسول نے کہا میری ماں اور بہن گھر کے اندر رہے، دروازے پہ نہ رہے، وہ اینٹا بننا چاہتی ہے، وہ پتھر بننا چاہتی ہے، وہ ڈھیلا بننا چاہتی ہے، اس لیے باہر رہتی ہے۔ اسلام نے کہا تم سونا ہو، تم چاندی ہو، تم 2000 کے نوٹ ہو، تم قیمتی ہو، تم گھر کے اندر بند رہو، تم قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، جو قیمتی نہیں ہوتا ہے گھٹیا چیز کو باہر رکھا جاتا ہے۔ ہماری ماں اور بہن کو الٹا لوگوں نے سمجھا دیا اور اس نے الٹا سمجھ لیا کہ باہر نکلنے میں فائدہ ہے۔ ارے ان بھیڑیوں کو تمہیں لوٹنا ہے، تمہاری زیب و زینت تمہارے اوپر اپنی گندی نگاہیں ڈالنی ہے، اس لیے ان حرام خوروں نے اپنی پیٹ میں پیشاب کرنے والے مغربی تہذیب کے لوگوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ عورتوں کو گھر سے باہر کیا جائے، انہیں برابر کا حق دیا جائے۔ اگر اتنی طاقت ہے خود اپنے یہاں صدر بنا کے دکھا لے کسی عورت کو، وہ کہتا ہے کچھ کرتا ہے کچھ۔ ماں اور بہن ہو، ذرا سا ٹائم ملا، ہماری بوڑھی اماں تو سوچے گی اب تو ہم فری ہیں، کھانا کھائی نکل گئی گھر سے، بستی بستی ٹہل رہی ہے، بیٹھ کر اللہ اللہ کرو جنت میں جگہ جگہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھاؤ اللہ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے بچے کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، تمہارا بچہ بھی ٹھیک رہے گا، تم بھی ٹھیک رہو گی۔ کچھ نہیں کر سکتی ہو، گھر میں بیٹھو، آقا نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو، خاموش رہنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک کام کیا کرنا آپ لوگوں کو؟ زبان کنٹرول میں رکھنا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بلا ضرورت گھر سے خوب گھومنا ہے۔ کیا ہاتھ سے گھومیں گے گھر سے باہر؟ کون لوگ گھومیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو نہیں گھومیں گے کوئی؟ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک ضروری اعلان ہے کہ کسی کو موبائل اگر مل گیا ہو تو بھائی صاحب کو دے دے۔ کیا نام آپ کا؟ شاہد بھائی ٹکڑا کرتے ہیں، ان کا ایک سیمسنگ کا سیٹ کھو گیا ہے، جس کسی کو ملا ہو وہ لے لو اور دے دیں آپ کو، اور بیٹھ جائیں ماشاءاللہ اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ اور آپ لوگ اندر کی طرف آ جائیے، حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اب آپ حضرات ادھر ادھر نہ بھٹکیں، آپ کے مزاج کو میں سمجھ رہا ہوں کہ انہیں کی ضرورت ہے۔ سب سے آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو، جب بھی کوئی گناہ ہو، اپنے گناہوں پہ رو، اپنے گناہوں پہ رو، اپنے گناہوں پہ اللہ سے استغفار چاہو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ ہم سب کے امیر شریعت یہ سمجھتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ ملک میں جو بری حالت ہے وہ اس لیے ہے
کہ آج ہم گناہوں میں مبتلا ہے. آج کہیں مظفر نگر کی سرزمین پر، کہیں آسام کی سرزمین پر، کہیں بھاگلپور کی سرزمین پر، کبھی فلسطین کی سرزمین پر، کبھی عراق کی سرزمین پر، کبھی کسی اور بہانے سے، کبھی داڑھی کا بہانہ بنا کر، کبھی ٹوپی کا بہانہ بنا کر، کبھی ہمارے ایمان کا بہانہ بنا کر، کبھی ماک لنچنگ کا بہانہ بنا کر ہمیں برباد کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، مصائب کی چکی میں ہمیں پیسا جا رہا ہے، علائم کی چکی میں ہمیں پیسا جا رہا ہے. اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ ہمارے اعمال کی ہے. ہم مسلمان نہیں رہے، ہم مسلمان نہیں رہے. نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں. وہ وقت بھی تو تھا ایک انسان شیر پہ چڑھتا ہوا جا رہا ہے، اس کے کان کو مروڑ رہا ہے، شیر کو جدھر کہہ رہا ادھر جا رہا ہے. شیخ سعدی نے دیکھا تو تعجب ہوا. اس سوال نے کہا ہے سعدی تمہیں تعجب کیوں ہے؟ یہ تو شیر ہے، تم اللہ کو مانو، دنیا کی ساری چیز تمہیں مانے گی. ایک صحابی کو رات میں ٹھنڈک لگ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، ٹھنڈک کا موسم، سوئے تو کیسے؟ جنگل سے ایک اژدہا نکلتا ہے، اپنی پیٹ کو ان کی پیٹھ پہ سٹا دیتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو گرمی پہنچتی ہے، وہ رات پر سوئے رہتے ہیں، صبح جگتے ہیں، اژدہا پہ نظر پڑتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن اژدہا ایک طرف چلا جاتا ہے، وہ صحابی ایک طرف چلے جاتے ہیں. اللہ، یہ سانپ نے ان کی بات کیوں مانی تھی؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں راستہ بھول گئے، ساتھیوں سے الگ ہو گئے. جنگل سے ایک شیر نکلا، زور سے چلایا، حضرت سفینہ کے آگے ہو گیا. حضرت سفینہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، قافلہ سے جا کر ملاقات کروا دیا. شیر بھاگ گیا، حضرت سفینہ قافلے سے مل گئے. اللہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کے جنگل میں چھاؤنی بنانی تھی. وہ افریقہ کے جنگل میں گئے، انہوں نے ایک آواز لگائی، اے افریقہ کے جنگل کے چرندوں، درندوں، شیر، چیتے، موذی جانور، میں تمہیں اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں. آج غلامان محمد کو اس جنگل کی ضرورت ہے، اس لیے جنگل کو خالی کر دو. چنانچہ تاریخ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ شیر اپنے بچوں کو منہ میں لے کر، چیتے اپنے بچوں کو منہ میں لے کر لائن لگا کر اس طرح جا رہا تھا جیسے استاد کے سامنے سے شاگرد جاتا ہے، جیتنے والے کے سامنے سے، فاتح کے سامنے سے مفتوح قوم گزرتی ہے. اس طرح سب نے جنگل خالی کر دیا اور جنگل صحابہ کے حوالے کر دیا. وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. وہاں حالت کیا تھی؟ دنیا ان کے قبضے میں تھی. آج حالت کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہوگے، حاکم تم رہوگے، بادشاہ تم رہوگے، بات تیری مانی جائے گی، حکومت تیری چلے گی. صرف کام ایک کرنا ہے، ان کنتم مؤمنین، سچا پکا مومن رہو. ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی تمہارے دل میں ہے تو سمجھا جائے گا کہ تم حاکم رہو. اس لیے یہ سمجھیے کہ جو پریشانی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہمارے اور آپ کے لیے اس ملک کے حالات سے نجات پانے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے، اللہ کے ہاں مقبول بننے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. توبہ کریں، استغفار پڑھیں. اسی لیے امیر شریعت مفکر اسلام سید مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ تمام مسلمان صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. استغفار پاورفل طاقت ہے. قرآن نے کہا اے بندو
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندے جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، داڑھی کٹایا ہے، نماز چھوڑی ہے، زمین دبایا ہے، ننگی فلمیں دیکھی ہے، دوسرے کی کیاری کاٹا ہے، دوسرے کی زمین پر اپنی چھت کو آگے بڑھایا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے قل استغفروا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی چاہو، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اگر استغفار پڑھو گے فائدہ کیا ملے گا؟ توبہ کرو گے فائدہ کیا ملے گا؟ اگر قحط سالی ہوگی، زمین میں حال نہیں ہوگا تو اللہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین میں حال پیدا ہو جائے گا، پیداوار ہوگا، تمہارے اندر خوشحالی آئے گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ بے شک استغفار کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فقیری ہے، معاشی پریشانی ہے، مسلمان کی بری حالت ہے، معاشی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے۔ قرآن نے کہا استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، یمددکم باموال وبنین، اللہ تیری مدد کرے گا مال سے، اللہ تجھے مال دے گا۔ قرآن کہتا ہے استغفار پڑھو اللہ تمہیں مال دے گا۔ ایک آدمی شادی کر لیا، بال بچے نہیں ہو رہے ہیں، اولاد سے محروم ہے، کیا کرے گا؟ استغفار پڑھے، توبہ کرے اللہ سے، اللہ انہیں بیٹا دے گا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تیری مدد کرے گا اولاد۔ ایک آدمی کو بیٹی ہے، اسے بیٹا چاہیے، وہ استغفار پڑھے، کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ اس کو بیٹا دے گا۔ استغفار میں یہ طاقت۔ ایک آدمی ملک میں سیاسی اعتبار سے کمزور ہے، قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے یزدکم قوتا الی قوتکم، استغفار پڑھو اللہ تجھے قوت دے گا، مضبوطی دے گا، طاقت دے گا، ہمت دے گا، حوصلہ دے گا۔ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بند دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، الترغیب والترہیب میں امام یافعی نے ایک قصہ لکھا ہے۔ ایک جوان تھا جو چوری کیا کرتا تھا، ڈکیتی کیا کرتا تھا، گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا، لیکن اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو ڈائری میں بھی لکھ لیتا تھا، اپنی امی کو بھی بتا دیتا تھا، روزانہ اس کا معمول یہی تھا۔ ایک دن ایک عورت برقعے میں برقع نقاب میں آ کر اس کے پاس آئی اور وہ بولتی ہے کہ مجھے کچھ روپے کی ضرورت ہے، تم مجھے روپے دے دو۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں تیرے ساتھ منہ کالا کروں گا، اس شخص پر میں تمہیں روپے دوں گا۔ وہ عورت تیار ہو جاتی ہے، یہ اس کو روپے دے دیتا ہے، وہ عورت گھر جاتی ہے، کھانا بنا کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، پھر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ نوجوان جب اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس عورت کے بدن میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، وہ رونے لگتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا ہے، تم روتی کیوں ہو؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، میں عزت دار عورت ہوں، میں شریف عورت ہوں، میرے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں، میرے بچے بھوکے تھے، اس لیے میں مجبور ہو کر تیرے پاس آ گئی تھی۔ تم نے پیسہ بھی دیا لیکن تو نے یہ شرط لگا دیا، اس لیے میں مجبور ہو گئی، اس لیے میں نے تجھے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، اس لیے آنکھ سے آنسو جاری ہے، بدن پہ کپ کپی تاری ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم چلے جاؤ، میں
तुम्हारे साथ मुंह काला नहीं करूंगा, वो पैसे भी तुम लेके जाओ और तुम चली जाओ। ये कहकर उसे छोड़ देता है। इसके दिल में खुशी महसूस होती है। ये माँ के पास आता है, माँ से कहता अम्मी जान आज मैंने एक नेकी का काम किया है, और वो नेकी का काम बतलाता है। उसकी अम्मी कहती है जिस डायरी में तुम बुराई लिखते थे, गुनाह लिखते थे, उसी में इसको भी लिख लो। वो डायरी खोलता है, डायरी में कहीं जगह बाकी नहीं थी। वो नौजवान कहता अम्मा अब तो इसमें कहीं जगह बाकी नहीं है, हम लिखे तो कहाँ लिखे। उसकी अम्मा ने कहा किसी किनारे पे लिख लो। उसको किनारे पे लिख लेता है, रात में सोता है, डायरी वो सिरहाने में रख के सोता था। सुबह को वो जगता है तो देखता है डायरी में जितना बुराई लिखा हुआ था, जितने गुनाह लिखे हुए थे, वो सब मिट गया है, सिर्फ एक नेकी बाकी है। और वहाँ कुरान की आयत लिखी हुई है इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती हैं। अल्लाह। लोगों अगर आपसे गुनाह हो गया है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाइए। एक नेकी आपके तमाम गुनाहों को खत्म कर देगी। इस्तिग़फ़ार वो हथियार है जिससे हम अल्लाह से जब चाहें जो चीज चाहें मांग सकते हैं। कुरान ने दावा किया है कौम पे अज़ाब नहीं आएगा, कौम पे मुसीबत नहीं आएगी। एनआरसी की शक्ल में पूरे कौम पर मुसीबत आने वाली है। बाबरी मस्जिद के फैसले के सिलसिले में पूरी कौम पर मुसीबत आई। ये मुसीबत क्यों आ रही है? इसलिए हम इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे हैं। कुरान ने कहा था कि अगर वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम, अल्लाह लोगों को अज़ाब नहीं देगा, कब नहीं देगा? वहुम यस्तग़फ़िरून, जबकि वो लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। लोग इस्तिग़फ़ार छोड़ेगा, हम वहाँ पर अज़ाब नाज़िल करेंगे। इसीलिए मुफ़क्किर इस्लाम ने कहा कि लोगों पूरी कौम पे अज़ाब नाज़िल होने वाला है एनआरसी की शक्ल में। इसलिए लोगों वो हथियार अपनाओ जो कुरान ने कहा है, लोग इस्तिग़फ़ार करेगा तो कौम पे अज़ाब नहीं आएगा। इसलिए वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह जो कौम इस्तिग़फ़ार करती है उस कौम पे अज़ाब नाज़िल नहीं करता है। ये कुरान का हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़े मुहद्दिस, 4 इमामों में एक इमाम, वक्त के बड़े बुजुर्ग। ठंडक की रात है, सफर में है, रात हो गई, सोने की जगह नहीं मिल रही है, जाए तो कहां जाए? एक मस्जिद में गए सोने। मस्जिद में जैसे ही जाते हैं, जरा सा लेटते हैं, मुअज्जिन आता है, डांट कर भगा देता है। वो पहचानता नहीं है कि वक्त का कलंदर है, उन्हें बाहर निकाल देता है। वो जाकर सहन में सो जाते हैं। मस्जिद बंद करने के बाद जब मुअज्जिन निकलता है, कहता बड़े बेशरम हो, बड़े बेहया हो, यहाँ आकर सो गए, मस्जिद से भगाया यहाँ आ गए। उनके हाथ को पकड़ता है, जमीन पे खींचते हुए, घसीटते हुए उनको लाकर मेन रोड पे रख देता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल वहीं पे जरा किनारे होकर सो जाते हैं, अपनी जबान से कुछ नहीं कहते हैं। सड़क के दूसरे किनारे एक होटल है, नागबाई का, रोटी बनाने वाला का। वो रोटी बना रहा है। तबक़ातुल हनाबिला में ये वाक़या नकल किया गया है। रोटी बना रहा है, उसकी नजर पर एक आदमी है, ठंडक से ठुकर रहा है, रोड पे सोया है, मुअज्जिन ने बेरहमी से बाहर डाल दिया है। वो गए, उन्होंने जाकर उनको उठाया, कहा चलिए मेरे होटल में लाके देखा दिया, कहा यहाँ पे गर्मी भी लगेगी और आपको नींद भी आ जाएगी। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल को कुछ सुकून मिला, वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने देखा नान भाई अपने काम में लग गया,
वो रात में आटा गोंदा करता था, ढेर सारा आटा गोंद कर सुबह रोटी बनाता था। वो आटा गोंद रहा है, अस्तगफिरुल्लाह 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 यूं पढ़ता जा रहा है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सुना, कहा कि ए या शख्स तू क्या पढ़ रहा है? उसने कहा मैं इस्तिगफार कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा तुम कब से करते हो? उन्होंने कहा मैं 10-20 साल से करता हूँ, जब तक मैं रोटी गोंदता हूँ तब तक मैं आटा गोंदते हुए मैं इस्तिगफार करते रहता हूँ। इमाम अहमद इब्न हंबल ने पूछा इसका फायदा क्या हुआ है? उसने ये कहा जिंदगी में मैंने अल्लाह से जब जो कुछ मांगा है वो तमाम चीजें अल्लाह ने हमें इनायत की है। हमने जब मांगा जो कुछ मांगा अल्लाह ने हमें दिया है, कभी भी अल्लाह ने इनकार नहीं किया। सिर्फ अल्लाह ने एक दुआ कबूल नहीं की है। मैं 5 साल से वो दुआ मांग रहा हूँ। वो दुआ ये है कि मैं सुना हूँ कि एक मुहद्दिस है, बड़ा हदीस पढ़ाने वाला, वक्त का बुजुर्ग, वक्त का इमाम है। बुजुर्गों से मिलना चाहिए, बुजुर्गों से मिलने के लिए सफर करना चाहिए। लेकिन मैं गरीब था, मैं नानबाई था, होटल कौन चलाता। मैंने अल्लाह से 5 साल से दुआ की है, ए अल्लाह वो बुजुर्ग जिसका नाम अहमद इब्न हंबल है उसको तू मेरे यहाँ भेज दे ताकि मैं उनसे मुलाकात करूँ। लेकिन अल्लाह मेरी इस दुआ को नहीं सुन रहा है। 5 साल हो गए, पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है, इसलिए मैं इस्तिगफार कर रहा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल के आंख में आंसू आ गए। इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा ओ अल्लाह के बंदे, ओ अल्लाह के बंदे, तेरी ये दुआ भी कबूल हो गई है। वो इमाम अहमद इब्न हंबल मैं हूँ जो तेरे सामने हूँ। तेरी दुआ में वो बरकत थी, तेरे इस्तिगफार में वो ताकत थी। अल्लाह ने मस्जिद से खींचकर मुझे तेरे होठों तक पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह, ये इस्तिगफार की ताकत है लोगों, ये तौबा की ताकत है लोगों। तुमने तौबा को छोड़ दिया, अल्लाह के दर को छोड़ा, दर दर ठोकरें खा रहे हैं। अल्लाह से मांगो, जो मांगोगे अल्लाह देगा। अल्लाह ने खुद कहा है उदूनी अस्तजिब लकुम, लोगों मुझसे मांगो मैं तेरी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह ने कहा है जो मुझसे नहीं मांगता है इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। जो लोग मेरी इबादत से यानी मेरी दुआ से एराज करते हैं, जो मुझसे नहीं मांगते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, वो लोग जहन्नम में दाखिल। अल्लाह। इसीलिए आका व मौला ने फरमाया मैं तुम्हें नजात का हथियार देता हूँ, मैं नजात की तलवार देता हूँ। वो तलवार है इस्तिगफार। तुम इससे अल्लाह से जो चाहोगे मनवा लोगे। अल्लाह से बारिश मांगोगे, अल्लाह बारिश देगा। अल्लाह से औलाद मांगोगे, अल्लाह औलाद देगा। अल्लाह से माल मांगोगे, अल्लाह माल देगा। अल्लाह से बेटा मांगोगे, अल्लाह बेटा देगा। अल्लाह से बीमारी से शिफा मांगोगे, बीमारी से शिफा देगा। अल्लाह तो इसके जरिया तमाम दुआएं कबूल किया करता है। या हसरत की मत करो गुफ्तगू, या हसरत की मत करो गुफ्तगू, कुरान में आया है ला तक़नतू। लोगों ये वो हथियार है, ये वो पैगाम है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। मैंने कह दिया था मैं तकरीर नहीं करूंगा। आका व मौला ने कहा है 3 काम करो नजात पा जाओगे, छुटकारा पा जाओगे। ज़बान को कंट्रोल में रखो, बिला जरूरत घर से बाहर न जाओ, घर में रहो, अपने गुनाहों पे रो, इस्तिग़फ़ार करो। अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इतना ही पढ़िए, खुद भी पढ़िए। जो गायब है उसको भी पैगाम पहुंचा दीजिए कि अमीर शरीयत का ये पैगाम है। मोहम्मद एजाज रहमानी आया था, वो ये पैगाम दे के गया है, और ये पैगाम कोई अमीर शरीयत का नहीं है, कुरान का पैगाम है, हदीस का पैगाम है कि लोग
अस्तगफिरुल्लाह सुबह भी पढ़ें, शाम भी पढ़ें, मिलकर पढ़ना, मिल के पढ़िए, अकेला पढ़ना अकेला पढ़िए। कुदाल कंधे पे लेके जा रहे हैं खेत, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाइए। हल चला रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए। चूल्हा में आग दे रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए। रोटी बना रही है माँ बहन, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। अपने हाथ से बेलन चला रही है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। वो ये झाड़ू लगा रही है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। खुदा की कसम जितना ज्यादा जो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेगा उसकी जिंदगी में उतनी ज्यादा तब्दीली आएगी, उसके तमाम गुनाह भी खत्म होंगे, दुनिया के हालात भी दुरुस्त होंगे, आखिरत के भी हालात दुरुस्त होंगे। करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह? कौन लोग करेंगे? हाथ उठा बताइए। 4 पैगाम, ये 4 याद रखेंगे। जलसे का पैगाम है, नंबर 1 तालीम, खुद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, भी पढ़ाएंगे। पूरा आदमी नहीं पढ़े हुए हैं, जमात में जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सीख लीजिए। पढ़े हुए हैं कोई बात नहीं, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, अच्छे काम अंजाम दीजिए, दूसरों को पढ़ाइए, तीसरे को पढ़ाइए। आपका घर बिक जाए, आपकी जमीन बिक जाए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए।